السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 69 سے تفسیر۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ملائکہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، یعنی بیٹے کی ولادت کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کنعان کے علاقے میں تھے جب یہ فرشتے ان کے پاس آئے تھے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سلاما، سلام ہو، یعنی فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ قال سلام، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، یعنی وعلیکم السلام کہا، کیونکہ سلام جو ہے وہ اہل ایمان کا تحیہ ہے، دعا ہے، گریٹنگز ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے۔ فما لبث، تو نہ وہ ٹھہرا، ان جاء، کہ وہ لے آیا، بعجل، ایک بچڑا، حنیذ، تلا ہوا، تو نہ ٹھہرا مگر یہ کہ وہ اسی وقت ایک تلا ہوا یا بھنا ہوا روسٹڈ بچڑا مہمانوں کی تواضع کے لیے لے آیا۔ حنیذ کا لفظ جو ہے ح نون ذال سے ہے، فعیل کے وزن پر۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے آیت 26 اور 7 میں، فراغ الی اہلہ، مہمانوں کو ویلکم کیا، ان کو بٹھایا اور اپنے گھر والوں کی طرف لپکے، فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، فقربہ الیہم، پھر اس کو ان کے قریب کیا، یعنی مہمانوں کے۔ قال، کہا، الا تأکلون، کیا نہیں تم کھاتے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا آگے کھانے کے لیے۔ فلما رأى، پھر جب اس نے دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، یعنی فرشتے چونکہ انسانی شکل میں تھے تو ان کے ہاتھ بھی تھے، جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے اس تک، کس تک، بچڑے تک، نکرہم، تو اجنبی ہوا ان سے۔ نکرہ نون کاف رے سے ہے، انکار کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ انکار کہتے ہیں عدم معرفت کو، کسی چیز کو نہ پہچاننا۔ منکر ہر وہ چیز جس کا عقل سلیم انکار کرتی ہے، یعنی انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہاں سے نکرہم، یعنی اس نے نہ پہچانا ان کو، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا تعجب کرنے لگے۔ ہم سے مراد کون ہے یہاں؟ فرشتے، یعنی فرشتوں کو نہ پہچانا، یعنی کیا نہ پہچانا؟ کہ وہ فرشتے ہیں۔ وَأَوْجَسَ، اور خوف محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتاً، ڈر، خوف۔ اوجس کا لفظ واو جیم سین سے ہے۔ وجس کہتے ہیں چھپنے کو، اور خاص طور پر ڈر چھپانے کی کوشش۔ دل ہی دل میں ان سے ڈرے اور اپنا ڈر چہرے پہ نہ آنے دیا، ظاہر نہ کیا، یعنی اندر سے ڈر رہے تھے لیکن ڈر ظاہر نہ کیا۔ خیفتاً، خوف، یعنی جو خوف وہ دل میں محسوس کر رہے تھے وہ ظاہر نہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے، لا تخف، نہ ڈرو، مت ڈر، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سورۃ الحجر 58 اور 59 میں آتا ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، لوط کے خاندان کے علاوہ باقی سب مجرم تھے۔ سورۃ زاریات 32 اور 33 میں آتا ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش برسائیں،
یعنی ان کو سزا دیں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی. کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کیا نام تھا ان کا؟ سارہ بنت ہاران ان کی چچا کی بیٹی تھی، اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی. قائمتن، کھڑی تھی. یا تو ویسے ہی کھڑی ہو کے سب بات چیت سن رہی تھی، یا پھر قائمہ سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ وہ ان کو سرو کر رہی تھی، خدمت پر مامور تھی. فضحکت، تو وہ ان کی آپس کی کنورسیشن سن کے ہنس پڑی. ہنسی کیوں تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ ایک دم پرسکون ہو گئیں اور خوش ہو گئیں. کیونکہ اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچانے نہیں تھے اور ان کے آنے کا مقصد نہیں جانے تھے اور وہ کھا بھی نہیں رہے تھے، تو اپنے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے. عربوں کے ہاں دور جاہلیت تک یہ رواج موجود تھا کہ اگر کوئی آنے والا مہمان نوازی قبول نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی برے ارادے سے آیا. اور عربوں کے ہاں جو مہمان نوازی بہت مشہور تھی اور اب تک ہے، اس میں یہ تھا کہ وہ مہمان سے یہ پوچھتے نہیں تھے کہ اچھا چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، کھائیں گے یا کیا کریں گے. جو انہیں کرنا ہوتا کر دیتے تھے. اور اس میں یہ بھی فرق نہیں ہوتا کہ کوئی جان پہچان والا ہے یا کوئی اجنبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی آیا ہے اس کا حق ہے. فبشرناها باسحاق، تو خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی وہ اس وقت ہنسی تھیں جب انہیں خوشخبری ملی تھی. یہ ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دی. خوشخبری پر خوشخبری. سورہ صافات میں آتا ہے 112 آیت میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی بلکہ اس کے نبی ہونے کی بھی تھی ساتھ. اور سورہ زاریات آیت 28 میں آتا ہے وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہا مت ڈرو، اور اس کو خوشخبری دی علم والے بیٹے کی. الحجر 53 میں بھی آتا ہے قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ڈرو، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں علم والے بچے کی. تو یہ بات سن کر پھر حضرت سارہ خوش ہو گئی، کیونکہ یہاں یہ دو چیزیں کٹھی آ گئی. اس عبارت میں کیا ہے کہ پہلے کہا کہ نہیں ڈرو، اور اس کے بعد ان کی بیوی مسکرائیں اور پھر خوشخبری دی گئی. قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے افسوس مجھ پر. یہ اصل میں تھا یا ویلتی، ویلتی تھا، لیکن جب حسرت کی آواز نکالی جاتی ہے تو وہ زیر کی بجائے زبر یا اونچی آواز جو ہوتی ہے وہ آ کر کے ہوتی. تو یا ویلتی تی کے اندر وہ لمبی آواز نہیں نکلتی جتنی تا کے اندر نکلتی ہے. تو اس لیے اصل میں تھا یا ویلتی، لیکن چونکہ وہ ایک سارا ایسا سین تھا اور ایک ایسی اچانک خوشخبری تھی کہ اس میں ان کے جو ریاکشنز تھے وہ مختلف تھے. وہ کہنے لگی کہ ہائے افسوس مجھ پر، اور یہ لفظی معنی ہے، جبکہ یہ موقع افسوس کا نہیں تھا بلکہ خوشی کا تھا، حیرت کا تھا. تو وہ حیرت اور حسرت کے ملے جلے جذبات کے تحت کہتی ہیں یا ویلتا اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنم دوں گی، میں پیدا کروں گی. یہ مراد اَأَلِدُ، کیا میں پیدا کروں گی. وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں. عجوز عین جیم سے، معجزین کا لفظ بھی اسی سے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. عجوز کہتے ہیں وہ عورت جو بچے نہ جن سکے، بوڑھی ہو چکی ہو، بڑھاپے کی وجہ سے جو بچے پیدا نہ کر سکے. اور اجزا کہتے ہیں آخری بچے کو، جس کے بعد اور بچے نہ ہوں. وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو عجوز ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرا شوہر یعنی ابراہیم علیہ السلام شیخا، بوڑھے ہیں. شیخ کہتے ہیں بوڑھے شخص کو. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر
100 یا بعض روایت میں 120 سال تھی، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے. کل ہی کسی نے مجھے ایک اخبار کی کٹنگ دی، اس میں ایک عورت ہے جس کی عمر اس وقت 116 سال ہے. تو اتفاق سے یہ آیتیں بھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں اس کو بھی پڑھ رہی تھی، اس کی تصویر دیکھ رہی تھی، تو ایسے ہی میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر بھی کافی تھی اور حضرت ابراہیم بھی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہیں کیسے ہوں گے. ویسے تو ظاہر ہر شخص کی اپنی شکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک کسی بوڑھے شخص کو دیکھتے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ایج وائز. یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل ترین عمر ہے اس خاتون کی، 116 سال کی ہے، اس کے پاس اپنے برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو حضرت سارہ کی عمر شاید 90 سال تھی. اب ایک عورت جب اس عمر میں پہنچ چکی ہو تو اس کو اگر کہا جائے کہ تمہارا بچہ ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، دونوں طرف اتنا بڑھاپا ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں لگتی. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو البتہ بہت ہی عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے. سورۃ زاریات میں آتا ہے فاقبلت امرأتہ، تو آئی اس کی بیوی، فی سرۃ، ایک چیخ میں، وہ پیچھے سرن بھی پڑا نا، تو ایک چیخ ماری اس نے، فسکت وجہہا، اور اپنا چہرہ پیٹ لیا، یعنی فزیکلی بھی اور گفتگو میں بھی اور جو ایکسپریشنز تھے ہر اعتبار سے وہ بالکل ایک جذبات کی کیفیت میں تھی. وقالت عجوز عقیم، یہاں عجوز کا آتا ہے، وہاں عجوز عقیم. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی تھوڑی عبارت مختلف ہے. عقیم کا ہوتا ہے نا بالکل بانجھ، یعنی پیدا ہو ہی نہیں سکتے بچے، اسی وجہ سے تو ساری زندگی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو ساری زندگی اس میں گزر گئی اور اب میں اس عمر میں پہنچی ہوں تو اب بچہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جگہ ایکسپریشن اور طرح، دوسری تھوڑا سا فرق ہے. ایک جگہ ایک لفظ ہے عجوز، دوسری جگہ عجوز نقیم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر انسان ایک دفعہ ایک بات کرتے پھر دوسری دفعہ وہی بات ذرا اس سے تفصیل سے کرتا ہے، مختلف انداز سے کرتا ہے، کہ وہ حیرت میں گم ہے نا. جب آپ کو کسی بات پر کوئی شوق ہوتا ہے یا کوئی حیرت ہوتی ہے تو آپ ایک بات صرف ایک دفعہ نہیں کرتے، اس کو دہراتے ہیں. ایک دفعہ کرتے پھر تھوڑی دیر پھر وہی کرتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ میں پھر کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ میں یعنی کہ دہرائی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی عجیب نہیں اور کچھ بھی مشکل نہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے آیت 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس لیے فرشتوں نے کہا قالو، ان سب نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے فیصلے سے؟ کیا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ حیرانگی ہے، تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر ہوں اے ابراہیم کے گھر والو. اے کہاں ہے یہاں؟ یا تو ہے نہیں لکھا، مگر لام کے اوپر جو زبر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ منادہ ہے نا، کہ اس کے پیچھے یا محذوف تھا. اے اہل بیت. اب اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ صرف بیوی، صرف بیوی، کیونکہ اس وقت دعا دے رہے ہیں نا جو سامنے ہے، اے اہل بیت آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت. لیکن حیرت ہوتی ہے جب کچھ لوگ ازواج مطہرات کو نکال کر باقی صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو اہل بیت قرار دیتے ہیں. یعنی بیوی کے بغیر گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کے بغیر گھر کا تصور ہی نہیں، گھر بنتا ہی بیوی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت جب کہیں ہم تو اس میں صرف حضرت فاطمہ اور ان کا کنبہ نہیں بلکہ ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بڑی شان والا ہے. کون؟ اللہ رب العزت. کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں. مجید کا لفظ مجد سے ہے، شان و شوکت میں بڑا، وسیع الشان، کرم اور عزت اور شرافت میں انتہائی حد کو پہنچا ہوا، لوگوں کی نظر میں بڑا. قرآن پاک کے لیے بھی یہ صفت آتی ہے، بل ہوا قرآن مجید. فلما، پھر جب، ذہبا چلا گیا، دور ہو گیا، ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع خوف،
گھبراہٹ. اب دیکھیے خوف کے لیے خیفتن بھی ہے، اوجسا بھی ہے، وجسن میں بھی یہ معنی پایا گیا، اب رو بھی ہے. تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں. رو کہتے ہیں دل کی ایسی کیفیت جو انسان کو تعجب میں بھی ڈالے اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، یعنی گھبراہٹ جس کے اندر حیرت اور خوف ہو، دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطرار کی کیفیت ہو. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرا، اور آ چکی تھی اس کے پاس خوشخبری. پہلے وہ اجنبی پا کر فرشتوں کو نہ پہچان کر ڈرے، اب وہ ڈر بھی چلا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور مشن پہ آئے ہیں، اور خوشخبری بھی بیٹے کی مل گئی. تو خوشخبری پانے کے بعد یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں کہ یا رب ان پہ عذاب آئے گا. اور جدال آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آرگیومنٹ میں غالب آنے کی کوشش کرنا، یعنی بار بار تکرار کرنا ایک بات کی. یعنی جب خوشخبری ملی تو ہمت بندی، پہلے تو ڈر رہے تھے، اب وہ گھبراہٹ اور ڈر دور ہوا، تو اب قوم لوط کے بارے میں سفارش شروع کر دی کیونکہ پتہ چل چکا تھا کہ اب ان کی شامت آنے والی ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ ایک مجرم قوم کے لیے بھی بےتاب تھے اور ان کے لیے بھی تکلیف محسوس کرتے تھے؟ کیونکہ ابراہیم ان ابراہیم لحلیم، البتہ بڑے ہی تحمل والے تھے، حلم والے تھے، جلد باز نہیں تھے. اواہ، بہت آہیں بھرنے والے تھے. اواہ کا لفظ جو آہ سے ہے اور فعال کے وزن پر ہے. اواہ یعنی ایسا شخص جو اپنے گناہوں اور لوگوں کی تکلیفوں پر غم کھانے والا ہو، جسے صرف اپنی ذات کا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی غم ہو. تو یہ ابراہیم کی خوبی تھی، بہت آہیں بھرنے والے تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے، ہر طرف سے مڑ کے اللہ کی طرف لوٹنے والا. لیکن کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ باوجود اس کے کہ اس دعا میں بہت اصرار تھا، جدال کی قسم تھی، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے آرگیومنٹ کر رہے تھے کہ تم نہیں جاؤ وہاں، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. جیسے نوح علیہ السلام کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے بارے میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلہا کانوا ظالمین، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم کہنے لگے کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہمیں پتا ہے کون کون ہے اس میں. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو بھی بچائیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی سوائے اس کی بیوی کے، وہ نہیں بچے گی. اس سے آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت کی بجائے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں بگڑے ہوئے اور یہ کیوں غلط رستے پر ہے، اور یہی چیز ان کو لوگوں کی اصلاح پر اٹھائے رکھتی ہے. جب لوگوں کے لیے دلوں میں محبت نہیں ہوتی نا، لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان ان کی اصلاح کی طرف سے بھی غافل ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہیں کریں. تھوڑی سی ان کی مخالفت دیکھی تو بیٹھ گئے، کام چھوڑ دیا. لیکن جس کے اندر حقیقی درد ہو وہ نہیں بیٹھتا. یا ابراہیم عارضا ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض برتو، باز آ جاؤ، یہ بات اب نہ کرو بس. انہ، کیونکہ وہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، ان کی تباہی اور ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان کے پاس، عذاب ایک عذاب، غیر مردود جو ٹالا جانے والا نہیں، نہ دعا سے نہ جدال سے نہ کسی اور بات سے. اب جو فیصلہ ہو چکا وہ نافذ ہو کر رہے گا اور ان کی شامت آ کر رہے گی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس. اب یہاں سے فارغ ہوئے تو قریب کے علاقے میں جسے صدوم کہا جاتا تھا، وہاں پر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچ گئے. فرشتے جب پہنچے
تو لوط علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی مہمان آئے ہیں. سیء بہم، تو غمگین ہوا ان کی وجہ سے. کس بات پہ غمگین؟ کہ قوم ان پہ بھی حملہ آور ہو جائے گی اور ان کو بھی اپنی بری خواہشات کا تختہ مشق بنائے گی. اب میں کیا کروں؟ وضاق بہم ذرعا، اور وہ تنگ ہوا ان کے ساتھ گنجائش میں، یعنی ان کی آمد پر اس کا دل تنگ ہوا کہ اب میں ان کو کیسے پناہ دوں. داقہ ضیق سے ہے، اور ذرع کہتے ہیں کوہنی سے لے کر درمیان کی انگلی تک کا فاصلہ. ذراع اسی سے نکلا ہے. ذراع کس کو کہتے ہیں؟ گز کو. اب بھی ناپنے کے لیے بہت سے لوگ بازو کا گز استعمال کرتے ہیں. تو داقہ تنگ ہو گیا، کیا؟ بازو. یعنی آپ دیکھیں نا، بازو کھلنے کی بجائے تنگ ہو جائے یا بھیجنے لگے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یعنی پریشانی کی. اور طاقت اور گنجائش کے لیے بھی ذرع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گھبراہٹ یہ تھی کہ میری قوم ان مہمانوں کو تنگ کرے گی. وقال، اور کہنے لگے، ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے بڑا بھاری، بڑا سخت، خیر و عافیت سے خالی. عصیب کا لفظ عین صاد بے سے ہے، عصبن. اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک سختی اور دوسرے ایک چیز کا دوسری چیز سے ربط، باندھنا، جیسے رسی باندھی جاتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھنا. اسی لیے جسم کے مضبوط پٹھے اعصاب کہلاتے ہیں، اعصاب. اور وہ اعصاب دراصل ہمارے ہڈیوں اور جسم کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اعصاب ڈھیلے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی فٹنس کم ہونے لگتی ہے، نہیں لڑکھڑانے لگتا ہے. کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک طرح سے اعصاب میں بندھا ہوا ہے، اعصاب اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اگر اعصاب کے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو عصیب یعنی باندھنے والا اور سخت کے معنوں میں ہے. اسی سے پھر لفظ تعصب نکلا ہے. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ تعصب پریجوڈس سے کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. عصب میں سختی ہوتی ہے نا، اپنے نظریے یا عقیدے پر ایسی سختی کہ انسان دوسرے کی بات کو جان کر بھی کہ وہ حق ہے اسے قبول نہ کرے، یہ تعصب ہوتا ہے. مذہبی تعصب کا لفظ تو بہت سنا نا سب نے. مذہبی تعصب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی ایک رائے پر ہے، ایک نظریے پر ہے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ دوسرا نظریہ زیادہ درست ہے، تو پھر بھی اس کو نہ اختیار کرے، اس سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے جو اس نے اپنے نظریے پر اختیار کی ہوئی ہے. ریجیڈیٹی جس کو آپ بولتے ہیں، ڈٹے رہنا، یعنی ریجیڈیٹی کے ساتھ اپنے نظریے کو پکڑنا. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص میں بہت تعصب ہے، فلاں بہت متعصب شخص ہے، بہت باعث ہے، کہ وہ اپنی بات کا اتنا پکا ہے کہ وہ کسی اور کی سنتا ہی کچھ نہیں. اصل میں عربوں کے ہاں جو نظام تھا وہ خاندانی اور قبائلی نظام تھا، اور قبیلہ ان کو باندھتا تھا آپس میں. تو اپنے قبیلے کے وہ اتنے وفادار ہوتے تھے کہ وہ غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دیتے تھے، اور یہیں سے پھر تعصب کا لفظ نکلا ہے. تو ھذا یوم عصیب، یہ دن بہت سخت ہے. اب تعصب سے اور سختی سے اس کو سمجھ لیجئے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آ گئی اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف. یہرعون مجھول ہے، یعنی وہ خود نہیں دوڑ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کوئی چیز دوڑا رہی ہے ان کو، اس کی طرف تیزی سے دوڑائے جاتے ہوئے، یوں بنتا ہے معنی، لیکن ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ دوڑتے ہوئے. ہیر عین تیزی سے دوڑنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہرعون جب استعمال ہو تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے اندر کوئی ایسے جذبات تھے یا ایسی کوئی چیز تھی کہ جو ان کو خبر ملتے ہی دوڑا رہی تھی لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی بیوی تھی جنہوں نے اطلاع کی تھی قوم کے لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں ایسے خوش شکل نوجوان آئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے خیانت کا لفظ آیا، فخانتاہما. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے گھر کا راز نکالا تھا.
تو ایک عورت کے لیے ویسے بھی گھر کے راز بہت قیمتی ہوتے ہیں. اچھی بات ہو یا بری، لیکن گھر کا راز راز رہنا چاہیے. لیکن خاص طور پر ایسی بیویاں جن کے شوہر کسی خاص مقام پر ہوں، خواہ وہ کسی حکومت کا عہدہ ہو یا کسی خاص جماعت کی یا کسی آرگنائزیشن کی یا کہیں کی بھی کوئی ایسی ذمہ داری ہو، تو ان کی رسپانسبلٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ ان کے راز پھر صرف ذاتی راز نہیں ہوتے بلکہ قومی راز ہوتے ہیں، اور قومی رازوں میں خیانت پوری قوم کی تباہی کا سبب بنتی. تو یہ بہت بڑی خیانت ہو جاتی. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ ان کی قوم جب یہ جانی کہ کچھ نوجوان آئے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کی بات کو کچھ اہمیت تو دیتے نہیں تھے، تو وہ تیزی سے جیسے اڑتے ہوئے پہنچ گئے ہوں ان کے پاس. ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی، یعنی اس واقعے سے پہلے بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوا یعملون السیئات، وہ بہت برے کام کرتے تھے. قوم لوط بہت برے کاموں کے کرنے والی تھی. کیا کیا برے کام تھے؟ اس کی وضاحت سورۃ العنکبوت آیت 29 میں آتی ہے. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. 3 برائیوں کا ذکر ہے یہاں. نمبر 1 مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا. نمبر 2 راستے کاٹنا، یعنی راستہ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ رہزنی کرنا، چور اچکا ہونا، مسافروں کو تنگ کرنا، رستوں میں بیٹھ کے لوٹ مار کرنا. اور تیسری چیز کھلے عام برائیاں کرنا. وَتَأْتُونَ فِي نادی، نادی کہتے ہیں کلب. تَأْتُونَ فِي نادیکم المنکر، تم اپنے کلبز میں، اپنی مجلسوں میں کھلے عام برے کام کرتے ہو. اس سے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ اس عمل کو کہیں ڈھک چھپ کے نہیں کرتے تھے، یہ اپنے کلبز میں اور کھلے عام کرتے تھے. اتنی زیادہ فحاشی تھی، یعنی فحاشی کی انتہا تھی. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ منکر جو تھا یعنی اوپنلی تمہارے اندر موجود تھا، اسی لیے تو وہ دوڑے آئے اور بالکل حیا ختم. اور لوط علیہ السلام اسی وجہ سے زیادہ پریشان تھے کہ تو کھلے عام برائی کریں گے مہمانوں کے ساتھ تو میرا کیا بنے گا. کیونکہ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے، اور مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی کا سبب ہوتی ہے. قال یا قوم، وہ آئے تو وہ سمجھانے لگے، اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں. بیٹیوں سے مراد یہاں حقیقی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں، کیونکہ اب ساری قوم کے لیے اگر ان کی 1 یا 2 بیٹیاں تھی تو وہ تو نہیں نا پیش کر رہے تھے. یعنی لوط علیہ السلام کی شاید 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، تو اب یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ اے میری قوم، پوری قوم کے لیے کہ تم میری ان 2 یا 3 بیٹیوں سے شادی کر لو. تو یہاں حقیقی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، اس سے مراد کہ تم یہ برا کام چھوڑو اور اس کی بجائے کیا کرو؟ عورتوں سے یا قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے شادی کرو، صحیح طریقہ اختیار کرو. ہن اطہر لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، یعنی مردوں سے خواہش پوری کرنے کی بجائے عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. فاتقوا اللہ، پھر ڈرو اللہ سے. ولا تخزونی، اور نہ رسوا کرو مجھے نہ شرمندہ کرو مہمانوں کے سامنے. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں. ضیف ضیوف، دار الضیافہ آپ نے پڑھا ہوگا، گیسٹ ہاؤس کے لیے. الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی سمجھدار آدمی؟ تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے جس کو میری بات سمجھ آئے؟ رشید کا لفظ رشد سے ہے، جو سمجھداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعیل کے وزن پر. ایک راشد ہوتا ہے اور ایک رشید ہوتا ہے، جیسے شاہد اور شہید. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الحجر میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے. آیت 67 اور 72 تک آیات آتی ہیں. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، کہ جب شہر والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کچھ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے آ گئے کہ ایک اور شکار ہاتھ آیا. تو جب پہنچے تو قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء ضیفی، تمہاری عقل ماری گئی، یہ تو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحونی، مجھے مت رسوا کرو. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی مہمانوں کی عزت، اور لوط علیہ السلام کی باتوں میں بھی مہمانوں کی عزت. تو وہاں کیا ہے عزت کا طریقہ؟ کھلانا پلانا. اور یہاں طریقہ کیا ہے؟ حفاظت.
مہمان کو تکلیف سے، شر سے بچانا. واتقوا اللہ ولا تخزونی، اللہ سے ڈرو مجھے نہ بے عزت کرو. قالوا، وہ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے روکا نہیں کہ تو ساری دنیا کا ٹھیکیدار نہ بن، اپنی فکر کرو، تمہیں مہمانوں کی کیا فکر ہے. قال ہؤلاء بناتی، کہنے لگے یہ ہیں میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں وہاں تیری زندگی کی قسم، وہ لوگ اپنے نشے میں اندھے بنے ہوئے تھے. یعنی ان کے اوپر برائی کا ایسا نشہ سوار تھا کہ جس میں ان کو کچھ نظر بھی نہ آ رہا تھا، اچھے برے کا کچھ فرق بھی پتہ نہ چل رہا تھا. یعنی اس درجے کی حد سے گئی گزری قوم تھی، حد سے بڑے ہوئے لوگ. کوئی ایک نہیں تھا ان میں جو دوسروں کو سمجھائے یا روکے، کیونکہ یہ وہ منکر ہے جسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. تو رجل الرشید سے مراد یہ کہ کوئی سمجھدار، کوئی عقل والا نہیں ہے تم میں. قالو، وہ کہنے لگے لقد علمت، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے. ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق یعنی ضرورت، حاجت. ہمیں تیری بیٹیوں کی ضرورت نہیں، ہمارا کام عورتوں سے نہیں چلتا. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یعنی مردوں سے خواہش پوری کرنا. قالا، کہا لو ان لی بکم قوتاً، کاش یا اگر ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، کاش میرے پاس تم سے نبٹنے کے لیے کوئی طاقت ہوتی. او یا پھر آوی، میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی طرف. رکن کہتے ہیں پلر کو، پائے کو. یا میں کسی مضبوط سہارے کو تھام لیتا اور تمہارے اس شر سے بچ جاتا. یعنی کاش میں کچھ کر سکتا کہ تمہیں ٹھکانے لگاتا یا پھر خود نکل جاتا. یعنی آخری حد تک سمجھانے کی کوشش کریں. قالو، ان فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. اس سے پہلے تک انہوں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ قوم کا بھی امتحان ہو رہا تھا نا، اور لوط علیہ السلام پر بھی ایک آزمائش تھی کہ ایک ایسی سچویشن میں گرفتار ہو گئے. کیونکہ اگر انہیں پہلے سے پتا ہوتا نا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ پریشان نہ ہوتے، وہ کہتے یہ خود ہی نبٹ لیں گے. انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تیری طرف، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چھوڑ دو ان کو. یوں آپ سمجھے نا کہ جیسے کوئی اپنے گھر میں اور باہر لوگوں کو ایک جلوس آ کھڑا ہو اور وہ کہ نکالو ان کو، ہم ان کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت کیا کیفیت ہوگی نا، گھٹن کی اور تنگی اور تکلیف کی. تو جب وہ بالکل حملہ آور ہونے کے قریب تھے تو فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، تمہیں نہیں کچھ کر سکتے. وہ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی بدماش کہے کہ حوالے کرو اس کو میرے، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں. کہنے لگے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے. لن یصلوا الیک، تیرا بال بھی نہیں بیکا کر سکتے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ایک بازو گھمایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے. اور سورۃ القمر میں اس کے بارے میں آتا ہے آیت 37 میں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، انہوں نے اس کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی. یعنی عذاب آنے سے پہلے ہی ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی. وہ چکے حملہ آور ہو رہے تھے لوط علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، اور یعنی ایک انتہا درجے کی غنڈہ گردی کر رہے تھے. فذوقوا عذابی ونذر، اب کیا ہوا؟ حکم آیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لے چلو اپنے گھر والوں کو. اسری کا لفظ ہے نا رات کے وقت نکلنے کو کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، راتوں رات لے نکلو. اور رات کے وقت نکلنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے. بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک ٹکڑے میں. یہ کون سا حصہ تھا؟ پچھلا حصہ. کیونکہ سورۃ القمر میں اس کی وضاحت آتی ہے آیت 34 نجیناہم بسحر، سحری کے وقت ہم نے ان کو نکال لیا، نجات دی. ولا یلتفت، اور نہ پلٹ کے دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک بھی، پیچھے نہ دیکھنا، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، وہ پیچھے دیکھے گی. اور اس نے دیکھا انہ مصیبہا، بے شک اس کو پہنچنے والا ہے.
ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا، یعنی جو عذاب اس قوم پہ آئے گا وہ تیری بیوی پہ بھی آئے گا. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، یعنی صبح کے وقت ان پہ عذاب آ جائے گا. الیس الصبح بقریب، کیا صبح ہونے میں کچھ دیر ہے، وہ قریب نہیں ہے. صبح تو بالکل قریب ہے، یعنی سحری کے بعد پھر صبح ہی ہوتی ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے. اگر آج کل آپ اٹھتے ہو سحری کے وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سویر ہو جاتی ہے. کتنی تیزی سے وہ آخری وقت گزرتا ہے نا رات کا، بہت جلدی گزرتا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے. اب ہوا کیا تھا، جب لوط علیہ السلام نکلے اپنے گھر والوں کو لے کر، اور صرف وہ ایک ہی گھرانہ تھا مسلمان، تو بیوی بھی ساتھ نکلی. لیکن تھوڑی دور جا کے جو ہی بستی پہ عذاب آیا تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جبکہ منع کیا گیا تھا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک. لیکن جب قوم پر عذاب ہے تو کہنے لگی یا قوم، اے میری قوم، یعنی کہ وہ ان کی وفادار تھی، قوم کے ساتھ دلچسپیاں تھی، برے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹرسٹ تھا. حالانکہ پیغمبر کی بیوی تو اور بظاہر مسلمان تھی، لیکن وہ کیوں پکڑی گئی؟ برے لوگوں کی دوستی کی وجہ سے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں پکڑا گیا؟ بری صحبت کی وجہ سے، مع الکافرین. کیونکہ معاشرہ، سوسائٹی، ماحول انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب تک انسان کا ایمان خالص نہ ہو، منافقت کا کچھ حصہ بھی باقی رہ جائے، تو دین کے رستے پہ چلتے ہوئے ایسا شخص کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی، چلتا نہیں ہے. وہ دین کے رستے پر مستقل مزاجی کے ساتھ صرف وہی چلتا ہے جس کا ایمان خالص ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ جو تھی کانت من الغابرین، کیوں پیچھے رہی؟ کیونکہ خیانت تھی اندر. تو اللہ تعالیٰ ظاہریت کو نہیں دیکھتا کہ کوئی بظاہر کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور انسان کے اندر کو دیکھتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹل کمٹمنٹ نہ ہو، ٹوٹل، جیسے صحابہ کرام نے کی تھی. یاد ہے انصار نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، سمندروں میں کودنے کو کہیں تو ہم وہاں بھی کودیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، آپ کی خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں. جب تک انسان کے اندر ایسی کمٹمنٹ نہ ہو کہ دین کے لیے ہر چیز دینے کو تیار ہو، تو پھر ظاہری اور وقتی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آنکھ کھلتی ہیں. کہیں نہ کہیں انسان کوئی دنیا کا بہانہ کر کے اپنا کام چھوڑ بیٹھتا ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے نجات ہے تو اسی میں. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے اگر کہیں طوفان سیلاب آ جائے اور ایک انسان کو ایک درخت کا سہارا ملے اور وہ ایک ٹہنی کے ساتھ لٹک رہا ہو، تو بھی وہ جب تک ٹہنی ٹوٹ نہ جائے وہ لٹکا رہے گا، وہ خود سے نہیں چھلانگ مارے گا نیچے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری نجات اس ٹہنی کے ساتھ لٹکنے میں ہی ہے، چاہے کتنی تکلیف ہو. آپ کو معلوم ہے جو سونامی میں بھی اور بعد میں بھی وہ جو ایک خاتون تھی، وہ کئی دن تک لکڑی کے ایک تنے کے اوپر جو سمندر میں گھوم رہا تھا اس پر بیٹھی رہی، کیونکہ وہ اس کے لیے نجات تھا، کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میں گئی. پچھلے دن ایک اور سٹوری بھی کہیں سے پڑھی تھی میں نے، ایک کپل کی سٹوری تھی کہ جو کسی کشتی پہ تھا شاید، اور وہ کشتی اسی طرح ڈوبنے والی تھی. تو کئی دن تک سمندر میں وہ اس کے اوپر رہے، اور انتہائی تھکنے کے باوجود کہ وہ سو بھی نہیں پاتے تھے کیونکہ اس کو چلانا پڑتا تھا کشتی کو، وہ چپو نہیں چلانے والی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان کو پتا ہو کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میری موت ہے، اگر میں نے یہ رستہ چھوڑا تو میری ہلاکت ہے، تو پھر بندہ سارے نقصان برداشت کر سکتا ہے، وہ رستہ نہیں چھوڑ سکتا. اور جو وقتی چیزوں سے ڈر جائے اور گھبرا جائے تو پھر وہ گیا. خواہ کوئی پیغمبر کی صحبت میں رہے ساری زندگی. اب اس عورت نے ایک انتہائی نیک شخص کے ساتھ زندگی گزاری تھی، تو صحبت بھی نہیں فائدہ دیتی جب تک اپنے اندر کوئی خیر نہ ہو. ویسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ کمپنی اور ماحول اثر کرتا ہے اور سب باتیں، لیکن وہ بھی جب آپ کے اپنے اندر بھی ہو ایک چیز. اگر اپنے اندر نہ ہو تو دوسری باہر کی چیزیں نہیں فائدہ دیتی. اگر پیغمبر کی بیوی کے اندر بھی وہ ٹوٹل کمٹمنٹ نہیں
تو پیغمبر کی صحبت اور اس کا ساتھ اور اس کی تعلیم اور اس کے گھر میں رہنا اور اس کے ساتھ دن رات رہنا بھی تبدیل نہیں کر سکتا بندے کو. یہ سب چیزیں فائدہ دیتی ہیں مگر جب تک آپ نہیں بدلتے. دعا فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ نہیں بدلتے. ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا اور جدال اور وہ سب کوئی فائدہ نہیں. نوح علیہ السلام کا تڑپنا اور دعا کرنا کوئی فائدہ نہیں جب تک اپنی مرضی نہ ہو، جب تک غیر اللہ کے سہارے کاٹ کے انسان اللہ کا نہ بن جائے. کیونکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں یہ پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سارے مادی سہارے چھوڑ کے صرف ایک اللہ کا سہارا. اصل بچانے والا وہ یہ ہے خالص توحید، اصل توحید. توحید صرف یہ نہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم بتوں کو نہیں پوچھتے تو ہم بہت بڑے موحد ہیں. اندر باہر سے ایک اللہ کے بن جانا، بندوں سے زیادہ بندوں کے رب کا وفادار بننا. کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کی طرف آتے بھی ہیں تو اللہ سے تعلق کم اور بندوں سے زیادہ، تو وہ چیز بھی فائدہ نہیں دیتی جب تک ہر چیز میں صرف اللہ کا ڈر نہ ہو. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو پش کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو موٹیویٹ کرتا رہے ہر روز پمپ کرتا رہے، اچھا یہ کر لو وہ کر لو. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پش کر کر کے کام کرانے ہو تو وہ کام نہیں ہوتے. کام وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے کرے، اپنے شوق سے کرے، خود اس کا اپنا دل کھل جائے. یہ ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز قبول کرے، ماں باپ کے دھکوں سے یا کسی اور کے پش کرنے سے نہیں. الیس الصبح بقریب، یہ جو بات ہے کہی تو بظاہر ان کے لیے گئی تھی، لیکن حقیقت میں ہر انسان کی موت قریب نہیں، ان کے عذاب کا وقت قریب ہے، صبح قریب ہے. اسی طرح ہر بندے کی اس دنیا سے مرنے کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا، الٹا کے اوندا کر دیا. اوندا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی سرفس پہ جو کچھ ہے اس کو اٹھا کے واپس پلٹ دیا جائے، زمین اوپر آ جائے اور لوگ نیچے دب جائیں. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا، اور برسائے ہم نے ان پہ پتھر. حجر سخت پتھر کو کہتے ہیں. من سجیل، کنکر کی قسم کے، نوکدار کنکریوں کو سجیل کہتے ہیں جن میں مٹی کی آمیزش ہوتی، یعنی مٹی کے پکنے کے بعد جو پتھر بنتا ہے نا تو وہ سجیل ہوتا ہے. اصل میں یہ سنگ اور گل سے، سنگ کہتے پتھر کو اور گل کہتے مٹی کو ہی نہیں، مٹی ملا ہوا پتھر. نکیلی کنکریاں، ممدود تہ بتہ، سورۃ واقعہ میں بھی آتا ہے نا وہ جنت کے کیلوں کے بارے میں، وہ طلح ممدود، کہ ایک کے اوپر ایک تہ لگی ہوئی لیئر. اور یہاں پتھر ایک کے اوپر ایک، جیسے بلٹس ہوتی ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گن کی بلٹس کہاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک سٹریپ ہوتا ہے نا، یا جب بھری جاتی ہیں گولیاں بندوق میں تو کیسے ہوتی ہیں، تہ بتہ، ایک کے بعد ایک، یعنی کہ پورے وہ کارتوس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب وہ کلاشن کوف کھلتی ہے تو پھر تابڑ توڑ حملہ ہوتا ہے بغیر وقفے کے. یہاں وہی منظر نظر آتا ہے، حجارۃ من سجیل منضود، کہ وہ ایسی گولیاں برسی ان پہ پتھروں کی، ایسی بارش برسی جس سورۃ النجم میں آتا ہے والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا، کہ اندھائی جانے والی بستیاں ان کو اس نے دے مارا. مؤتفکۃ اہوا یعنی نیچے سے اٹھا کے پٹخ کے اوندا مارا، فغشاها ما غشا، اور پھر وہ دھسی زمین میں اور اس کے اوپر سمندر بنا اور وہ غرق بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ پتھروں کی چوٹ بھی لگی جیسے گولیاں پڑتی ہیں. مسومتن، وہ پتھر نشان لگے ہوئے تھے. پیچھے آپ مسومین پڑھ چکے ہیں نا، نشان زدہ، یعنی ہر بندے کو کس پتھر نے لگنا وہ مارک کیے ہوئے تھے، یعنی یہ گولی فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، پہلے سے ڈیسائیڈڈ، پلانڈ، کہ ایک نشانہ بھی خطا نہ جائے، کوئی ایک نہ بچ کے نکلے. عند ربک، یہ ساری پلاننگ تیرے رب کے پاس تھی. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں. اس کے 3 معنی بیان کیے گئے. ہیا سے مراد حجارہ بھی لیے گئے کہ یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے،
لیکن یہ کمزور تفسیر ہے. ہیا سے مراد یہاں عذاب ہے. یہ عذاب باقی دنیا میں جو ظالم ہیں ان سے بھی دور نہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے جو باقی ظالم ہیں وہ بھی پتھروں کی زد میں ہیں، کسی وقت ان پر بھی پتھر برس سکتے ہیں. اور یہاں اہل مکہ کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. جیسے سورۃ محمد میں آتا نا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، باقی نہ ماننے والوں کے لیے بھی اس میں مثالیں، ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ان کو سمجھایا بھی جاتا تھا کفار مکہ کو کہ دیکھو دیار لوط تم سے دور نہیں ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے 76 اور 7 میں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. زاریات 37 میں آتا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً، ہم نے اس واقعے میں ایک بہت بڑی نشانی رکھ دی. لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان سب لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. سورۃ العنکبوت 35 میں آتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اس قوم کے اندر ہم نے ایک واضح نشانی رکھ دی ہے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے، جو سمجھتے ہوں، وہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں، سبق سیکھیں کہ اللہ کا عذاب اگر اس قوم پر آیا تو باقی ظالموں کے لیے بھی دور نہیں. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.